آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے جو کبوتر سخت گرمی کے اندر شام کے وقت پرواز دے کے واپس آتے ہیں انہیں کس طرح سنبھالا جائے۔ اکثر شوقین حضرات کے کبوتر جو شام کی پرواز دیتے ہیں اور وہ واپسی پہ انہیں صحیح طرح سنبھال نہیں پاتے اور کبوتر اپنی پرواز چھوڑ دیتے ہیں اور آگے جا کے وہ لوگ کمپٹیشن میں مقابلوں میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم استاد محترم سے اس کا ایک پراپر جو طریقہ کار ہے سنبھال کا وہ پوچھیں گے۔ تو استاد جی کی طرف چلیں گے اور اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم استاد جی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ فات بھائی، اللہ پاک کا بڑا کرم بڑا احسان ہے اس رب کی ذات کا۔ استاد محترم، ابھی جو موجودہ وقت ہے سخت گرمی کے اندر جو ہمارے شوقین حضرات ہیں جو کمپٹیشن میں حصہ لیتے ہیں، اکثر ہم نے دیکھا ہے اس طرح سے ہوتا ہے کہ ان کے کبوتر نارمل کھیتوں میں اچھی لمبی پرواز دیتے ہیں، لیکن جس دن سخت گرمی پڑتی ہے اور وہ نسخہ جال یوز کرتے ہیں ان کے کبوتر لمبی پرواز دیتے ہیں، اس کے بعد کبوتر اپنی پرواز چھوڑ دیتے ہیں، ان سے سنبھالے نہیں جاتے۔ تو اس حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ سخت گرمی کے اندر اگر کوئی کبوتر لمبی پرواز دے کے واپس آتا ہے تو اسے کس طرح سنبھالا جائے؟ دیکھیں فات بھائی، جب آپ سخت گرمی میں پرندے کا پانی پورا نہیں رکھیں گے، ٹھیک ہے، اور اس پرندے کو اوور ڈوز کریں گے، تو پھر اس کے بعد جب وہ آ کے واپس بیٹھتا ہے تو اس کے آپ منرلز یا نمکیات اس کی پوری نہیں کریں گے، اس کے پانی پورے نہیں کریں گے، تو اس پرندے نے آلریڈی جو ہے نا وہ اپنی پرواز چھوڑ دینی ہے، پہلا نمبر۔ دوسرے نمبر پہ اگلے دن، چلے اس ٹائم تو نہیں ہو سکتا کیونکہ واپسی پہ پرندے کو اگر آپ تھوڑا سا معتدل والی طرف لاتے ہیں تو پرندے کا پوٹا جو ہے نا وہ رکنا شروع ہو جائے گا، تھوڑا سلو ہو جائے گا آزما اس کا، کیونکہ آلریڈی پرندہ جو ہوتا ہے نا وہ واپسی پہ تلخ نہیں ہوتا، پرندہ ڈرائی بہت زیادہ ہو جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے، تو وہ اندر سے نا اس کا جو پانی والا سلسلہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ جو ہوتا ہے نا کم ہو جاتا ہے، کاربن کی زیادہ مقدار ہو جاتی ہے جسم میں، لیکٹک ایسڈ زیادہ بن جاتا ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے نا پھر آرگینک سلینیم یا تو دینا پڑتا ہے، یا پھر آپ سب سے اچھی بات یہ ہے نا کہ اس کے گڈ بیکٹیریا جو ہوتے ہیں نا جی وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، تو واپسی پہ آپ اس پرندے کا پانی پورا کرنے کے بعد اگلے دن صبح فرسٹ ٹائم پہ نا اس کو پرو بایوٹک دے دیں، تو وہ پرندہ بہترین ٹھیک ہو جاتا ہے، انشاءاللہ ریکور ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے بہترین تو یہ ہے کہ واپسی پہ اگر آپ کا پرندہ لمبی پرواز دینے کے بعد ڈسٹرب ہو گیا ہے یا تھوڑا کور نہیں ہو رہا، تو آپ واپسی پہ اس پرندے کو وہی بات ہے پہلے والی کہ شہد کا پانی تھوڑا سا نوکے لگوا کے پانی ہضم کروا دیں، آج کل ریکوری آ رہے ہیں یہ چیزیں، وہ پچھلی ویڈیو میں نے بتایا ہوئے ہیں۔ بار کافی ہے کہ سادہ پانی بھی جو ہے نا جی پرندے کا آگے پرندہ بیٹھا ہے، سب سے پہلے آپ نے اس کو صاف لازمی کرنا ہے۔ صاف سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کا پورٹ لازمی واش کرنا ہے تاکہ اس پرندے کے اندر جو تلخی وغیرہ ہے وہ نکل جائے اس کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کو سادہ پانی ہضم کروائیں، اور جب اس کا سادہ پانی ہضم ہو جائے تو ایک یہ میری طرف سے آپ کے ویور کو جو ہے نا وہ ٹپ ہی سمجھ لیں کہ جو ہوتی ہے نا اس کا کیا نام ہے، پیناڈول، پیناڈول ٹیبلٹ پیناڈول ٹیبلٹ کو آپ فی پرندے کے حساب سے ایک گولی کے تقریباً 12 حصے کر لیں، ایک حصہ رات کو اس کو دے کے بند کر دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پرندہ صبح جو ہے نا 100% ریکور ہو جائے گا۔ واپسی والے دن اس سے زیادہ اچھی سنبھال میں نے ابھی تک کسی چیز میں نہیں۔ تازہ محترم، جب پرندہ گرمیوں کے اندر پرواز دے کے واپس آتا ہے تو اسے پانی دینے کے بعد خوراک کس طرح دینی چاہیے؟ کہ خوراک کھینچ کے دینی چاہیے یا؟ دیکھیں جب پرندہ آ کے بیٹھا ہے نا تو جو چھت مالک ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اس پرندے کو خوراک کتنی دینی، خوراک کھینچ کے دینے سے مراد یہ نہیں ہے، کھینچ کے دینے سے مراد کم خوراک نہیں دی جاتی، اس پرندے کی وزن کے حساب سے اس کے ہاضم کے حساب سے اس کو خوراک دینی پڑتی، ٹھیک ہو گیا۔ واپسی پہ آپ خوراک کے اندر اتنا زیادہ لمبا چوڑا کوئی پروسیس نہ ہونا جی، تو 40 50 60 70 80 گیری کے اندر نا دو جو ہے یہ ڈال دیں، آئیڈیل پل ڈال دیں، اور فی کبوتر کے حساب سے یا آپ ایسے کریں کہ اس میں ایک موٹی لاچی پوری ڈال دیں اعلیٰ کوالٹی، ٹھیک ہو گیا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پرندہ اگر تھوڑی سی اور بھی خوراک کھا لی تو وہ ہضم کر جائے گا، پر اس کے ساتھ شرط یہ ہے
کہ پرندے کا واپسی پہ پانی پورا کرنا بہت ضروری ہے. جب وہ پانی پورا ہضم کر جائے گا پھر یہ خوراک بھی کام کرے گی. ایک دو تین منقے ڈال کے تو یہ خوراک دے دیں انشاءاللہ. تو استاد محترم آپ کی نظر میں کبوتر جب واپس آتا ہے پہلے اس کا پانی پورا کیا جائے اور خوراک اس کے بعد دینی چاہیے؟ پانی اس کی وجہ یہ نہیں ہے نا، دیکھیں جب ہم پرندوں کو نسخہ لگاتے ہیں نا جی تو ہم تو یہ سمجھ ہوتے ہیں پرندہ بہت زیادہ گرم ہو گیا. حتیٰ کہ پرندہ گرم نہیں ہوتا، پرندہ ڈرائی ہو جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا، اندر سے اس کے اندر خشکی آ جاتی ہے. اگر پرندہ گرم ہوتا ہے نا تو وہ کبھی بھی اتنا زیادہ وزن نہیں چھوڑتا. ٹھیک ہو گیا. جب پرندہ گرم ہوگا تو پرندہ گھبراہٹ میں چلا جائے گا اور پھر پرندہ گھبراہٹ کی وجہ سے اڑتا نہیں ہے. اور گرم پرندہ ضرورت سے زیادہ گرم پرندہ اپنا وزن نہیں چھوڑتا ہے. ہم لوگ تو کہتے ہیں نا کہ جب پرندہ اڑے، جی پرندہ خشک ہونے کی وجہ سے پوری باڈی کا پانی ختم کر دیتا ہے. جب آپ اس کی پوری باڈی کا پانی پورا کرتے ہیں، مثال کے طور پہ دیسی طریقے سے اگر میں بات کروں کہ آپ کے پرندے کے اندر خشکی آ گئی ہے، جی اب ایک چیز خشک ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو جتنا مرضی گرم کرتے جائیں وہ مزید خشکی ہو. بالکل. ٹھیک ہو گیا. خشکی کو ہمیشہ تری ختم کرتی ہے اور تری پانی سے ہی ہے. جب آپ اس کا پانی پورا کریں گے، مکمل ہضم کرا دیں اس کو پانی، جو جتنا وہ خود پی سکتا ہے، آگے آپ نے اس کو صاف کیا ہے کر کے آپ نے چھوڑ دیا، اس نے تھوڑا سا پانی کھایا ہے، فل پوٹ بھر کے بلکہ اٹھایا اس نے، اٹھا آپ اس کو چھوڑ دیں. آپ نے اس کو اس ٹائم تک خوراک بالکل ایک گولی خوراک بھی اس ٹائم تک نہیں دینی جب تک آپ اس کو ایسے انگوٹھا ڈالے نا جی جی کوٹ کے اندر تو سیدھا اندر پورا اندر تک چلا جائے اور اس کے اندر ایک قطرہ پانی کا نہ ہو. پھر آپ خوراک اس کے بعد بھی ایک مرتبہ دوبارہ پانی رکھیں. اگر وہ دوبارہ پانی کے اوپر آتا ہے تو پھر اس کو وہ دوبارہ پانی اس کا وہ والا ہضم کروائیں. اس کے بعد پھر آپ خوراک دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خوراک اگر زیادہ بھی ہوگی تو پرندہ آپ کا ریکور ہو جائے. تو استاد محترم جو خوراک ہے، جس طرح کچھ لوگ بادام دیتے ہیں واپسی پہ، کچھ لوگ موٹا دانہ دیتے ہیں، کچھ باجرہ دیتے ہیں، تو گرمی کے اندر کبوتر کو باجرہ دینا چاہیے یا بادام ہی دینے چاہیے؟ دیکھیں جی، واپسی کی جو خوراک ہوتی ہے وہ تو دانہ ہی ہے، یہ سوری اس کا بادام ہی ہے، خوراک ہی دینی ہے. اچھا اور وہ یہ ہے کہ دو دانے آئیڈیل پل کے ڈال دیں اور ایک آدھ موٹی الائچی ڈال کے تو تین منقے ڈال کے بالکل ساتھ ہی یہ سادی اس سے اچھی خوراک نہیں. یہ بالکل کچھ پرندے جب لمبی پرواز دینے کے بعد واپس آتے ہیں اور اپنا جو باڈی کا ویٹ ہے وہ پورا نہیں کرتے، چھوڑ دیتے ہیں، تو انہیں کس طرح ایسا کون سا لائعمل اختیار کرنا چاہیے، ان کی سنبھال کس طرح کرنی چاہیے کہ وہ بہت جلد اپنی باڈی کا ویٹ پورا کر لیں؟ دیکھیں جی، جب تک آپ کا پرندہ پانی نہیں پورا کرے گا نا جی اپنا وزن پورا نہیں کر سکتا. یہ پکی بات ہے. ٹھیک ہو گیا. ہاں اگر آپ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ پرندہ ڈرائی ہو گیا، بہت جی زیادہ خشک ہو گیا، یا جب آپ کا پرندہ بہت زیادہ ہیٹ اپ ہوگا تو وہ تو پتہ ہی ہے کہ وہ بار بار پانی پہ آئے گا اور اس کی پیاس نہیں بجھے گی کبھی بھی. تلخ کبوتر کی کبھی بھی پیاس نہیں بجھتی ہے، وہ بار 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 پانی پہ آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کبوتر کو آپ نے واپسی پہ سنبھال کے بعد ہلکی سی جو ہے نا وہ ٹھنڈی پھکی کوئی دے دیں، یا آپ اس کو کچھ بھی نہ کریں جی. حکیم ارشد والا خمیرہ ابریشم، ٹھیک ہو گیا، جی اس کا پہلا پانی پورا کرنے کے بعد جب وہ پہلا پانی اٹھا لے، اس کے پوٹ میں پانی ہو، آپ تیلی کی الٹی سائڈ پہ حکیم ارشد والا خمیرہ ابریشم اٹھا کے اس کے منہ میں ڈال کے چھوڑ دے. انشاءاللہ تعالیٰ پرندہ اس سے بھی اپنا وزن پورا کر جائے گا اور سنبھال بھی پوری ہو جائے گی. پر شرط یہ ہے کہ گرمی بھی پوری ہو اور پرندہ بار بار پانی پہ بھی آ رہا ہو. استاد محترم آپ کی نظر میں جو ایک فٹ پرندہ ہوتا ہے تو اسے کیا واپسی پہ پانی پہ آنا چاہیے یا دانے پہ آنا چاہیے؟ دیکھیں جی، میں ایک چیز ذہن میں رکھیں، اگر مالک پیاسا ہے تو پرندہ پانی پہ آئے گا، مالک بھوکا ہے تو پرندہ دانے پہ آئے گا. یہ دونوں چیزیں ہیں. جی ٹھیک ہو گیا. میری نظر میں پرندہ آگے بیٹھا ہے، نہ اس کو بھاگ کے پانی پہ جانا چاہیے، نہ اس پرندوں کو بھاگ کے دانے پہ جانا چاہیے. جب پرندہ آگے بیٹھ کے ریلیکس ہو جائے تو اس کے بعد پرندے کو پانی پہ جانا چاہیے. جب پرندہ پانی ہضم کرے گا تو اس کے بعد پرندہ دانے پہ آئے. جو یہ ایک میرے فٹ ساتھ پرندہ ہوتا ہے ہاں اسے جی، پہلے پانی پہ جانا چاہیے بالکل ایسے ہی اور اسے خوراک پہ نہیں جانا ہے چاہیے. جی جی. اور استاد محترم جو ناغے والا دن ہوتا ہے، ناغے والے دن کبوتر کی وہ خوراک کس طرح کی دینی چاہیے؟ ناغے والے دن 11 کبوتروں کے لیے میں خوراک بتا دیتا ہوں جی، جو چلتی آ رہی ہیں، مختلف لوگ دیتے ہیں، یہ اچھی خوراک ہے.
اگر تو موسم بالکل صاف ستھرا ہے، ہوا نہیں ہے، جی تو ایسے کر لیں کہ 60-70 گری 80 گری تک امریکن جی 100 گری کے حساب سے میں بتا 11 کبوتروں کی یہ خوراک ایک ٹائم کی بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے 10-11 کبوتروں کے لیے آپ نے لے لینا ہے جی، سوری 10-11 کبوتروں کے لیے آپ نے 90 گری بادام کی لے لینی ہے، جی اس میں ایک موٹی الائچی پوری ڈال دینی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر موسم بہت زیادہ گرم نہیں ہے، تھوڑا سا موسم جو ہے نا وہ ٹھنڈک والی طرف ہے، نمی والا ہے، ٹھنڈا موسم ہے، تو پھر اس میں آپ نے ایک دکنی مرچ ڈال دینی ہے، 2 دکنی مرچیں ڈال دینی ہے۔ اگر موسم جو ہے نا جی وہ گرم ہے تو اس میں آپ نے تھوڑا سا چنے جتنا خمیرہ کا عثبان، خمیرہ ابریشم اور دوال مسک سادہ یہ ڈال کے نا تو خوراک کوٹ کے بنا لینی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ خوراک آپ نے ڈالنی ہے۔ اگر بہت زیادہ آپ کہتے ہیں کہ سیٹنگ ٹھیک ہے تو آدھی سینٹرم سلور بھی ڈال دیں، پوری بھی ڈال دیں، کچھ نہیں ہوتا ہے اس میں جی سینٹرم سلور، پر یہ ہے کہ یہ وہ بندہ ڈالے جو اس ترتیب کو کر رہا ہو، جس کو پتا ہو، بالکل جس کو نہیں پتا اس کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا سادہ رہیں گے اتنا ہی فائدے میں رہیں گے، سیدھی سی بات، جتنی سادگی لے کے چلیں گے نا اتنا ہی بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ اور آزمے کے لیے بیچ میں تھوڑی سی جوارش کمونی ڈال دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ استاد محترم، جو ڈاک والا دن ہوتا ہے، ناغے والا دن ہوتا ہے، اس دن کبوتروں کو 11 کبوتروں کو کتنے بادام دینے چاہیے آپ کی نظر میں؟ کچھ لوگ زیادہ دیتے ہیں، کچھ لوگ کم دے دیتے ہیں، کبوتر یہ کو جی بنا دیتے ہیں۔ میں اپنی بات بتاتا ہوں، میری نظر میں نا جو حقیقی کبوتر کو فی کبوتر کو بادام اٹھانے چاہیے نا جی، جو کبوتر کی خوراک ہے، جی جو صرف اور صرف ڈائٹ خوراک کے اوپر لے کے چلتے ہیں، وہ تقریباً 30 سے 35 25 28 گری فی کبوتر کی ہونی چاہیے اچھا، جی، بس اس حساب سے دیکھ لیں پھر آپ 350 بادام ہاں تقریباً تقریباً کبوتروں کو کھانے چاہیے۔ ہاں ڈک والے دن ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیں وجہ یہ نہیں ہے نا کہ ہم نے، یا تو پھر یہ ہے کہ بندے کے پاس پورا اورو فورما کا پورا ایک سیٹ اپ ساری چیزیں پڑی ہوئی ہوں، جی ٹھیک ہے؟ تو پھر تو اتنا مسئلہ نہیں ہے، پھر تو وہ چل جاتا ہے 4-in-1 ہو اور اس کے علاوہ بوسٹرز ہوں، تو پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے، پھر تو بادام 100 بھی کافی ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہے نا تو 20% پروٹین پرندے نے اٹھانی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو پھر 20% پروٹین کم سے کم آپ 25-30 گری فی کبوتر خوراک اٹھائے گا، یہ صبح سے شام تک کی بات کر رہا بالکل۔ ہوں، دانے تک کی، تو پھر پرندہ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ایشو نہیں کرے۔ استاد محترم، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ دوستو بھائیو، اب آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو میں دوبارہ پھر آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔